بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ پلیز نئے آنے والے تمام لسنرز ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کیا کریں۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، سننے میں کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ عمر مسکراتا ہوا آیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، شمشیر نے کھڑکا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو یہی سنائی دیا۔ بکو مت، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے اور کیوں تھے؟ کیا تم نے واقعی اس لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ اور اگر کیا ہے تو کیا تم اس کو سنبھال نہیں سکے؟ میں غیر مردوں سے اپنی بیوی کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی مرد میری بیوی کی بات کرے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ الفاظوں کے برعکس اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شمشیر اس کے اس دو ٹوک انداز کا عادی تھا، سو اس نے اثر نہیں لیا۔ البتہ وہ اب اس کی بیوی کی بات نہیں کرے گا، یہ طے تھا۔ یہاں تشریف لانے کی وجہ جان سکتا ہوں یا اس پہ بھی کوئی پابندی ہے؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ عمر آگے کو ہوا بیٹھا، اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مجھے ندیم علی کے ساتھ 15 منٹ چاہیے۔ شمشیر کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اور کیوں چاہیے تمہیں یہ 15 منٹ؟ تم نے اس سے تہجد کی رکھتے پوچھنی ہے یا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ اس نے چبا چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے اس سے جہنم کی آگ کے جسم جلانے کی کیپیسٹی پوچھنی ہے، اور اس سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جب ابلیس آپ کو تیل کی کڑاہی میں تلے گا تو برنول کہاں سے لینا ہے؟ وہ بھی اس کے لہجے میں بولا تھا۔ شمشیر نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کرنا چاہا۔ میری بات سنو عمر، وہ میز پہ ذرا آگے کو ہو کر ہوا تھا۔ تم اس شہر کے لوگ کو نہیں جانتے، تم کئی سال کسی اور شہر میں پوسٹ رہے ہو۔ وہ چھوٹا شہر تھا، وہاں برائی اور شر کم تھا۔ یہ کراچی ہے، جیتی جاگتی جہنم ہے۔ یہ بندہ کھا جاتی ہے، نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس شہر کا پانی دل سے احساس ختم کر دیتا ہے۔ تم چھوٹے شہر کے چھوٹے موٹے جرائم دیکھ کر یہاں آئے ہو۔ یہاں کی دنیا الگ ہے، یا واپس چلے جاؤ یا اس شہر کو ایز اٹ از قبول کر لو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ عمر چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر مسکرائے ایک سرد سی مسکراہٹ میں۔ جس شہر سے آیا ہوں نا، وہاں لوگ راتوں کو اٹھ کر تہجد نہیں پڑھتے۔ وہاں بھی چوری ہوتی ہے، قتل، ریپ، یہ سب وہاں بھی ہوتا ہے۔ وہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے جہاں وہاں بھی لوگ رہتے ہیں اور لوگ یہاں بھی رہتے ہیں، اس جگہ کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ بات کراچی یا کوئٹہ کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے۔ کوئی بھی شہر برا یا اچھا نہیں ہوتا، اچھا یا برا وہاں کے رہنے والے لوگ بنا دیتے ہیں۔ برے لوگ ہر شہر میں ہیں، تو مجھے ان لوگوں کا خوف نہ ڈراؤ۔ وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ کھونے کا خوف ہو، انگلی سے سینے پہ دستک دیتے۔ میں عمر حیات ہوں، میرے پاس کھونے کو صرف یہ چلتی سانسیں ہیں اور ان کو روکنے پہ بس خدا کا اختیار ہے، سو میں ہر قسم کے خوف سے آزاد ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ میرا کام کروا سکتے ہو یا نہیں؟ شمشیر نے ایک گہری سانس لی تھی۔ عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم پہ ایک لڑکی کے اغوا کا کیس ہے، تم سسپینڈ ہو، تم پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے اور سونے پہ سہاگا۔ تم اپنی انکوائری کی کال پہ دوبارہ نہیں گئے، تمہاری فوٹو اخبار میں لگ چکی ہے، تمہیں ایک آخری کال آئے گی اور اگر تم نہیں گئے تو تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ تم جانتے ہو مجھ پہ کتنا پریشر ہے، میں نے کس طرح آئی جی کو سنبھالا ہوا ہے، کس طرح انکوائری ٹیم کے ہاتھ پیر جوڑے ہوئے ہیں، کس طرح میں تمہاری خاطر ذلیل ہو رہا ہوں۔ آخر تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ میری انکوائری شہر میں نہیں ہے، مجھے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، میرے پیچھے میری بیوی اکیلی ہوگی اور میں ایک دن بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ سنا تم نے، اب بتاؤ 15 منٹ دے رہے ہو یا نہیں؟ عمر، میری بات سنو تم۔ اس نے کچھ سمجھانا چاہا، جبکہ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار تم میرے پاس آئے تھے شمشیر، تم سسپینڈ تھے جیسے کہ آج میں۔ تمہارے بھائی پہ قتل کا الزام تھا، FIR بھی کر چکی تھی۔ اسی رات تمہاری ماں بھی مر گئی تھی، تمہارا بھائی گرفتار ہو چکا تھا، اور اگر اس کی بیل کے لیے بھی جایا جاتا تو کم از کم پورا دن لگ جاتا۔ تم میرے پاس آئے تو تم نے مجھ سے 15 منٹ مانگے تاکہ تمہارا بھائی اپنی ماں کا آخری دیدار کر سکے۔ کیا میں نے تمہیں
کوئی مشورہ دیا؟ کیا میں نے اپنے اوپر بیٹھے افسروں سے خوف کھایا؟ کیا میں نے تمہیں شہر کے درندوں کا خوف دلایا؟ عمر بول رہا تھا اور شمشیر شل سا اسے سنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکا تھا۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مصیبت کے وقت دوست کو مشورہ نہیں دیا جاتا، مدد کی جاتی ہے۔ لیکن خیر، وہ سیدھا ہوا۔ عمر حیات کے پاس دوستوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ بول کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی ہینڈل پر تھا جب پیچھے سے شمشیر کی آواز سنائی دی، تو تمہارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ ہیں، دفعہ ہو جاؤ اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اور اگلے 1 مہینے تک مجھے اپنی شکل دکھائی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ بے بسی اور بھرے غصے سے بولا تھا۔ پھر عمر پورا کا پورا گھوم گیا، بوٹ کو زمین پہ مار کر سلیوٹ پیش کیا اور اللہ حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک بہت بڑی نجی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ شیشوں سے ڈھکی یہ بلڈنگ یوں تو مختلف قسم کے کاروباری کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن آج اس عمارت کا بیسمنٹ نائٹ کلب کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا نوجوان ہارون شاہد تھا، سیاہ جیکٹ شرٹ کے ساتھ سیاہی جینز پہنے، وہ بالوں کو جل سے پیچھے کو جمائے خوشبو میں رچا بسا۔ وہ عام حالت میں بھی وجیح لگتا تھا، آج اچھا خاصا وجیح لگ رہا تھا۔ باہر نکل کر ایک طاہرانہ نظر سارے میں ڈال کر وہ متوازن چال چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے یہاں کوئی اور ہی دنیا آباد ہو۔ میوزک پہ ہنگم شور، بے ڈھنگے انداز میں ناچتے تھرکتے نوجوان، نشے کی زیادتی سے یہاں سے وہاں لڑکتے نوجوان۔ لیکن نوارد ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتا کسی غیر شناسا لیکن جلد ہی شناسا ہو جانے والے چہرے کو ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی نظروں کے عین سامنے دائرے میں رکھے صوفوں میں ایک سنگل صوفے پر اسے وہ لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا تھا، جاسم شاہ۔ مناسب نقوش، صاف رنگت لیکن منجمی ہوئی آنکھیں اور ٹھکرایا ہوا چہرہ۔ ہارون کو اس کے اندر اپنا کچھ ماہ قبل والا چہرہ دکھائی دیا۔ خدا نے محبت کو ہیل کرنے کا اختیار دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دے رہی تھی؟ یہ کیسی محبت ہے جو چہرے پہ چمک لانے کے بجائے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے؟ لیکن کیا یہ واقعی محبت ہے یا کوئی آپشن؟ اس نے سر جھٹکا، ایک گہری سانس لی اور ان صوفوں کی جانب قدم بڑھائے۔ ان کے قریب پہنچ کر ہارون نے دیکھا کہ درمیان میں رکھی شیشے کی میز پہ کونوں میں اور بیچ میں ایک سفید پاؤڈر رکھا تھا۔ وہاں بیٹھے نوجوان کے گروپ میں سے تھوڑی دیر بعد کوئی نوجوان نیچے کی طرف جھکتا، ناک سے وہ سفید پاؤڈر اندر تک لے جاتا اور پھر اپنا پورا وجود صوفے کی پشت پہ پھینک سا دیتا۔ یہ کیسا سرور تھا، یہ کیسی راحت تھی! اس وقت بھی ایک نوجوان نے اپنا چہرہ میز کی جانب جھکا رکھا تھا۔ ابھی وہ ناک کے ذریعے اس پاؤڈر کو اندر تک لے جاتا کہ ہارون نے اپنے جوکر سے اس میز کو لڑکھڑا دیا۔ سفید پاؤڈر فرش پہ بکھر گیا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے جان وجود کو غصہ آیا، لیکن اٹھ نہیں سکے کہ جسم میں سکت نہ تھی۔ کچھ نے اٹھنا چاہا لیکن پھر ٹانگیں ان کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور وہ واپس گرے۔ ایسے میں بس ایک وجود تھا جس کے چہرے پہ غصہ بھی تھا اور ہوش بھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کون ہو اور جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ اب کیا تمہارا باپ لے کر آئے گا یہ مال؟ پتہ بھی ہے کتنا مہنگا تھا؟ ہاں، 22 سالہ جاسم جارحانہ تیور لیے اس کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صوفوں پہ پڑے نیم بے ہوش اس کے دوست اب اس کے نام کی ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ ہارون اصل لیے بغیر جاسم کے کان کے پاس جھکا۔ میرے پاس اس سے زیادہ مہنگی اور کام کی چیز ہے، wanna try؟ جاسم ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑی۔ کیا تم پولیس والے ہو؟ دیکھو، اگر ہو تو 2 لاکھ کا آؤٹ فٹ، 3 لاکھ کے جوتے، 1 لاکھ کی گھڑی، یہ میری آج کی تیاری کی قیمت ہے۔ تمہیں لگتا ہے چند ہزار کمانے والا پولیس والا اتنے پیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ہارون کی گرے آنکھوں میں چیلنج تھا۔ جاسم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر تم کون ہو؟ تمہاری طرح کا ایک پارٹی بوائے، امیر باپ کی بگڑی اولاد، بس اپنے باپ سے بنتی نہیں تو یہاں چلا آیا۔ آج ایک نئی چیز ملی تو سوچا
سب کو ٹرائی کروا دوں گا، کیا خیال ہے؟ وہ اپنے لہجے سے پارٹی بوائے ہی لگ رہا تھا۔ لیکن میرے فرینڈز بھی ساتھ آئیں گے، تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ ایسے کلبز میں یہ ساری باتیں عام تھی، سو وہ جلدی ہی مان گیا تھا۔ ہارون نے ایک نظر اس کے فرینڈز کو دیکھا، پھر مسکراتی نظروں سے جاسم کو دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ لوگ ساتھ آ سکتے ہیں؟ ہارون نے ان کی حالت پر چوٹ کی۔ اگر تمہیں چاہیے تو میرے پیچھے آؤ، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ جاسم چاہیے کرتا اس کے پیچھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس میوزک کے شور والی جگہ سے کافی دور نسبتاً ایک سنسان گوشے میں بیٹھے تھے۔ چھوٹی سی میز پہ سفید پاؤڈر رکھا تھا اور وہ دونوں میز کے اطراف میں رکھے سنگل صوفوں پہ بیٹھ گئے تھے۔ تمہاری تو منگنی ہو گئی تھی نا پچھلے مہینے، کیا تمہاری پارٹنر ساتھ نہیں آئی؟ جاسم چہرہ جھکائے ابھی پاؤڈر کو ناک کے ذریعے اندر کھینچتا جب ہارون نے اس کے زخم ہرے کر دیے۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے یہاں کسی نے بھیجا ہے، وہ ابھی کہہ رہا تھا جب جاسم نے ہاتھ جھلایا۔ اوہ، تو تمہیں میرے باپ نے بھیجا ہے؟ ہاں، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا؟ ایسی حرکت میرا باپ ہی تو کر سکتا ہے، وہ تمسخر سے کہتا ہوا اٹھا تھا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ہاں، اور اگر تم نے یہ کہا کہ میرا باپ بے قصور ہے، اسے معاف کر دوں تو آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپا کھو دیتا، ہارون نے بتا دینا صحیح سمجھا، مجھے یہاں عمر حیات نے بھیجا ہے۔ ہارون نے سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے جواب دیا۔ عمر حیات؟ وہ ASP؟ اس نے کیوں؟ جاسم اب کیا حیران ہوا۔ تمہاری منگیتر کے باپ سے عمر کی اچھی خاصی دوستی ہے اور تمہاری منگیتر کا بھائی اس کا اچھا دوست ہے، وہ تمہاری اور اسوا کی صلح کروا سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ جاسم کی آنکھیں یکدم چمک اٹھی تھیں، اس کا چہرہ کھل گیا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسوا مان جائے گی؟ ASP سر اسے منا سکتے ہیں، تم مجھے ان سے ملوا دو، میں ایک بار ان سے خود بات کروں گا، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا، وہ اسوا سے بات کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گی۔ تمہاری غلطی لیکن تم نے کیا ہے؟ جاسم کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ میں نے نہیں، میرے ڈیڈ نے، اصل میں ان کی ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے اور بریک اپ کر لیا ہے، اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ایک دفعہ جب میں اسے سچائی بتا دوں گا، تم دیکھنا وہ میرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ اب پرجوش لگتا تھا۔ پر کانٹریکٹ کب بنوا رہے ہو؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جاسم نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کانٹریکٹ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کانٹریکٹ تو بنواؤ گے نا۔ اس میں لکھنا ہوگا کہ آج اگر وہ تمہارے پاس واپس آتی ہے تو آئندہ کبھی بھی اگر تمہارے پیرنٹس، بہن بھائی یا رشتہ داروں کی غلطیوں کی سزا نہیں دے گی۔ تمہارا باپ چاہے کوٹھے پہ جائے یا جہنم میں، وہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ وہ بار بار ایسا کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے میری کوئی غلطی ہوتی ہے، تبھی تو وہ تمہارا باپ ایک گندی جگہ پہ گیا۔ اس میں تمہاری کیا غلطی ہوئی؟ ہارون نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ محبت ساتھ رہنے کے 100 مواقع ڈھونڈتی ہے، چھوڑنے کا ایک بہانہ نہیں۔ تمہارا باپ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارے پارٹنر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ محبت کو ذات و مکان کے خوف سے آزاد ہونا چاہیے۔ نہیں؟ ہارون نے صوفے کے ہتھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ جاسم تذبذب سا ہو گیا۔ ایسا ہے، ظاہر ہے میری فیملی اگر غلط کرے گی تو اس پہ بھی تو اثر پڑے گا نا، وہ بھی تو اب فیملی ہے، اس نے جیسے اس کے حق میں صفائی دینی چاہیے۔ دیٹس دا پوائنٹ۔ وہ آگے کو ہوا وہ فیملی ہے، اور فیملی تو ساتھ رہتی ہے، اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی۔ یہ کیسی فیملی ہے جسے اگر خوشی دو تو ساتھ رہتی ہے لیکن اگر کبھی غم کا کوئی جھونکا آ جائے تو سوکھے پتے کی طرح اڑ جاتی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ
اچھا واقعی ہارون نے اس کی بات کاٹی، اور وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو محسوس کی جاتی ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو پتہ چلے۔ وہ بپھر ہی تو گیا تھا۔ ہارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنا موبائل ہوا میں بلند کیا۔ وہ لیلا مجنوں ہیر رانجھا کا زمانہ تھا جب محبت محسوس کی جاتی تھی۔ اب اس نے موبائل اس کے آگے رکھا۔ اب محبت انسٹاگرام کی جاتی ہے۔ یہ اسوا کا انسٹاگرام ہے، تم اس کی پوسٹ دیکھو، بلکہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہوا اور موبائل اٹھا کر اسوا کے اکاؤنٹ کی ایک ایک تصویر آگے کرتا گیا۔ یہ دیکھو، یہ 2 ماہ پہلے کی تصاویریں ہیں۔ تمہارے بریک اپ سے پہلے وہ دن میں 10 پوسٹ ڈالتی ہے، لیکن تم کہاں ہو ان سب میں؟ جاسم شل سا موبائل پہ چلتی اسوا کی تصاویریں دیکھتا گیا۔ یہ دیکھو، یہ 3 ماہ پہلے تمہارے برتھ ڈے والے دن کی پوسٹ ہے۔ یہاں تم کہاں ہو؟ تمہارے لیے کوئی پیغام کہاں ہے؟ اسی دن اس کی دوست کے بلے کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے بلے کے لیے بھی پوسٹ ڈالی تھی، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ کیوں جاسم؟ کیا تم اتنے بے مول ہو؟ میں جانتا ہوں محبت کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن محبت کو ساتھ کھڑے ہونے کی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ محبت کا فرض ہوتا ہے کہ انسٹاگرام، اس کا ٹویٹر، اس کا فیس بک، تم وہاں کہیں نہیں ہو۔ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور بس اسے ایک وجہ مل گئی۔ سوچو، اگر آج تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور کل تمہارا باپ پھر کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جاسم نے خوف زدہ آنکھیں اٹھا کر سوال کیا۔ وہ تمہیں پھر چھوڑ دے گی جاسم، تم پھر کسی دوسرے کلب میں پڑے رہو گے، تمہارے چہرے کی چمک ایک بار پھر ختم ہو جائے گی، ڈرگز ایک بار پھر تمہارا خون چوسے گی۔ یہ کیسی محبت ہے جس کے چھن جانے کے خوف تمہیں کھل کر سانس لینے نہیں دے رہا؟ یہ کیسی محبت ہے جو خوشی دے ہی نہیں رہی، جو ہیل کرنے کے بجائے تمہارا دل اور جسم کھا رہی ہے؟ وہ ایسی نہیں ہے۔ جاسم نے ہلکی آواز میں ایک بار پھر اس کے حق میں کچھ کہنا چاہا۔ وہ ایسی ہی ہے۔ وہ ایک بار بری پارٹنر ہے اور اپنے بیسٹ فرینڈ شہرام کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ اس کا باپ بھی تو 4 بار جیل جا چکا ہے۔ وہ اگر اپنے دوست کے باپ کی غلطیاں معاف کر سکتی ہے تو تمہارے باپ کی کیوں نہیں؟ میں بتاؤں کیوں؟ ہارون نے اس کا چہرہ اوپر کیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ جاسم شاہ، وہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی۔ الفاظ تھے کہ سیسا۔ جاسم کو اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ آج تمہیں تمہارے باپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہے، کل ماں کی وجہ سے چھوڑ دے گی، پرسوں بہن کی وجہ سے۔ وہ آخر کب تک تمہارے خاندان کی غلطیوں کی سزا تمہیں دیتی رہے گی؟ اس کی محبت اتنی کچی ہے کہ تم سے یا تمہارے خاندان سے ذرا سی غلطی ہوئی اور لڑکی تمہیں چھوڑ گئی۔ وہ ایسی نہیں ہے۔ اب کہ جاسم کو اپنی آواز غیر لگی، کھوکھلی لگی۔ تم کہتے ہو تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن تمہیں تو خود سے بھی محبت نہیں ہے۔ جو انسان خود سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ چلی گئی، تم نے خود کو نشے اور ڈرگز میں ضائع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ تم خود سے محبت نہیں کرتے جاسم؟ میں بتاؤں کیوں؟ جاسم نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی نے تمہارے دل سے تمہارے اپنے لیے محبت ختم کروا دی اور تم نے اسے یہ کرنے دیا۔ اس نے تم سے کہا اس کی پسند اچھی، تم نے مان لیا۔ اس نے کہا تمہاری ذات کی غلطیاں تمہیں گنوائیں، تم نے مان لی۔ تم غلط ہو، تم نے کبھی خود کو چیک ہی نہیں کیا، تم کبھی خود سے ملے ہی نہیں۔ اگر اس نے کہا کہ تم جھوٹے ہو تو تم نے مان لیا، حالانکہ تمہیں خود سے پوچھنا چاہیے تھا، کہ خود کو چیک کرنا چاہیے تھا کہ تم نے اس کی محبت میں خود کو کھو دیا۔ اس سے زیادہ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اب تم سے تمہاری صحت چھین رہی ہے۔ کیا تم اب بھی چپ رہو گے اور سہتے جاؤ گے؟ کیا اب تمہیں نہیں لگتا کہ اب بس کر دینا چاہیے؟ اس کی محبت اب تمہیں سیر نہیں کرتی، اب وہ خون چوسنے والا کیڑا بنتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ تمہارے جسم کا سارا خون چوس لے گی اور تم ایک کھوکھلے جسم کے ساتھ کسی کیچڑ کے ڈھیر پہ پڑے رہو گے۔ کیا تمہاری زندگی کا یہ مقصد تھا؟ ہارون کے لہجے میں ہلکی سی فکر مندی تھی۔ یہ لڑکا اس کا لیزر ورژن تھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، آخر کار وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ ناسٹک ہے،
میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کرتی ہے، میں جانتا ہوں اس کے آگے میری اوقات اس کی دوست کے کتے سے بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے چھوڑ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میرے ہارڈسٹ ٹائم میں میرے لیے ایک سہارا تھی۔ میں نے اس کے اندر اپنی روشنی ڈھونڈی ہے۔ وہ میری گرل فرینڈ، محبت یا منگیتر نہیں ہے، میرا سہارا ہے۔ وہ میری بیساکھی ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا بازو ہے۔ اس کے بغیر میرا جسم مفلوج ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اس نے چہرہ جھکا لیا تھا، تمہیں آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھی۔ ڈرگس کی زیادتی سے نہیں، رکے ہوئے آنسوؤں کو نہ بہنے دینے کی وجہ سے۔ ہارون چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، ذہن میں باتیں جوڑتا رہا۔ وہ حالے نہیں تھا جس کے پاس باتوں کے جواب ہوتے تھے، جس کو بولنے کا ہنر آتا تھا، جو لوگوں کو لاجواب کر سکتی تھی۔ کیا تم بلاؤں سے ڈرتے ہو؟ کافی دیر بعد ہارون نے سوال کیا تھا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ کوئی اللہ بابا آئے گا اور تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دے گا، یا پھر کوئی چھوٹا سا کیڑا، کوئی بھو تمہیں کھا جائے گا؟ بتاؤ، کیا اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جاسم چند لمحے حیران نظروں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہنس پڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی بچہ ہوں؟ وہ کوئی اور زمانہ تھا، کوئی اور وقت تھا جب میں یا ہر بچہ ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ آئی ایم آل گرون اپ ناؤ۔ اب بھلا اس بکواس باتوں سے کون ڈرتا ہے؟ وہ ایک بار پھر ہنس دیا تھا اور بڑبڑایا تھا، بلا، وٹ نان سینس۔ اسوا بھی وہی بلا ہے، وہی بہو ہے، وہی چھوٹا سا کیڑا ہے جس سے ہمیں بچپن میں خوف آتا تھا، اور اب ہم ان سے بڑی بلائیں۔ بس ایک بار اگر تم دل کو مضبوط کر کے اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بلا، کوئی بھوت، کوئی کیڑا تمہیں ڈرا نہیں سکتا۔ ایک بار جب تم خود کے کھڑے ہو جاؤ گے، تب تم اس انسان کے جانے پہ اسی طرح ہنسو گے جس طرح اب ہنس رہے تھے۔ جاسم ششدر سا رہ گیا تھا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی بھی واقعہ ہمیں تب تک ہانٹ کرتا رہتا ہے جب تک ہم اسے چھپتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں۔ ایک بار، صرف ایک بار اگر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اصل بلا تم خود ہو، تم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں ہے۔ ساری بلائیں، سارے کیڑے یکدم غائب ہو جائیں گے اور باقی رہو گے تم، کیونکہ تم اپنے لیے خود کھڑے تھے۔ جاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا تھا۔ ہارون اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تمہارے ہر ٹائم میں تمہاری بیساکھی تھی، لیکن بیساکھی لکڑی کو اب دھمک کھا گئی ہے، وہ کھوکھلی ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تمہاری آنکھیں تھیں، وہ تمہاری آنکھیں تھیں، لیکن ان آنکھوں میں اب موتیا کا پانی اتر آیا ہے۔ علاج کرواؤ ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا بازو تھی، لیکن اس بازو میں اب ناسور پھیل گیا ہے، اسے کٹوا دو ورنہ سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ اور ایک بار اور وہ جھکا، اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحت کھا جائے، کسی محبت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو شراب پہ لگا دے، کسی محبت کو آپ کو ڈرگس ایڈکٹ بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ محبت کو صرف ایک حق حاصل ہے، ہیل کرنے کا، اور وہ اگر وہ اپنا ایک کام بھی نہیں کر پا رہی تو اسے عزت سے رخصت کر دو، سادہ لہجے میں کہہ کر اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ جاسم اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا، شل، ساکن۔ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو پھسل رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، 2 منٹ تک تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا رہوں گا۔ اگر تم نے کنکھیوں سے شیشے کی چھوٹی میز کی طرف اشارہ کیا، اگر تم نے اس پہ پڑا سفید پاؤڈر لے لیا تو میں دوبارہ کسی جاسم کو نصیحت نہیں کروں گا، اور اگر 2 منٹ بعد مجھے اس میز کے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز باہر تک آئی تو میں 10 اور جاسم کو اس کے اصل سے ملواؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ ہارون بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہال سے نکلتا چلا گیا تھا۔ باہر جا کر اس نے ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور نظریں گھڑی پہ جما لی۔ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 منٹ 40 سیکنڈ، 1 منٹ 59 سیکنڈ، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار
چناکے کے ساتھ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ ہارون کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ اندر جاؤ تو جاسم فرش پہ بیٹھا بری طرح سے رو رہا تھا۔ سفید پاؤڈر سیاہ فرش پہ بکھرا اپنی بے قدری پہ ماتم کر رہا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا اسوا، میں نہیں ڈرتا، میں خود بلا ہوں، میں خود بلا ہوں، بلا میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھ پہ میرا حق ہے، مجھے خود سے محبت ہے، میں خود کو تمہارے لیے ضائع نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، فرش پہ پڑے سفید پاؤڈر کو زور زور سے بوٹ سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ وہ بس اب چلا رہا تھا، بس رو رہا تھا۔ عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھا سلطان منزل کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اسی وقت حسن نیند بھری آنکھیں لیے باہر آیا تھا۔ وہ شاید سو کر اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی برونو بھی باہر آیا تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکنے لگا۔ عمر نے اس کا اشارے سے پاس بلایا۔ وہ متعجب سا اس کی گاڑی کے قریب آیا تھا۔ کیا تم کل کے بجائے آج ثبوت دیکھنا چاہو گے؟ عمر نے مسکراتی نظروں سے پوچھا تھا۔ حسن متعجب کھڑا رہا۔ تم میری محبوبہ نہیں ہو جس کے انتظار میں ٹھہرا رہوں؟ جلدی بولو۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ الگ بات ہے کہ تمہاری بہن نے مجھے ایک اغواکار مشہور کر رکھا ہے، لیکن یقین جانو میں انتہائی معصوم انسان ہوں۔ اب مجھے یہ روٹھی محبوبہ والے لک دینا بند کرو اور اندر آ کر بیٹھو۔ آخر میں اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حسن نے جواب دیے بغیر گاڑی کا آگے والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ پھر مڑ کر دیکھا، برونو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حسن نے مسکرا کر اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ عمر کے چہرے پہ سخت بیزاری تھی۔ وجہ وہ بھورے بالوں والا کتا تھا جسے حسن نے پچھلی سیٹ پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس کتے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تھا تم خود بھی نہ آتے۔ آخری الفاظ زیر لب کہے تھے۔ میرا بیٹا ہر جگہ میرے ساتھ جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے یہاں اتار دو اور خود آگے چلے جاؤ۔ حسن نے بھی بغیر کسی لکی لپٹی کے جواب دیا تھا۔ عمر کلچ کر رہ گیا تھا۔ میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں حسن۔ اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی، حسن چونکا تھا۔ عمر کہہ گیا، میں ایک بچے کو کبھی اس طرح نہیں لے کر جاتا، لیکن اب معاملہ الگ ہے۔ تم یتیم ہو چکے ہو اور یتیم بچوں کو چاہیے کہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں آج کے بعد تم معصوم نہیں رہو گے، لیکن میں چاہتا بھی نہیں کہ تم معصوم رہو۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تمہارے خاندان کے دشمن کیسے لوگ ہیں۔ تم اپنے خاندان کے سربراہ مرد ہو۔ میں آج کے دن کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا، لیکن تم آج کے دن کے لیے میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ یہ کوئی اور ہی عمر تھا۔ کیا تم نے حالے کو بتایا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حسن نے اس کی ساری بات سن کر بس یہی پوچھا تھا۔ عمر نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں ان کو بتاؤں گا؟ حسن خاموش ہو گیا تھا، شاید اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی اپنی منزل پہ پہنچ چکی تھی۔ تھانے کی عمارت اپنے پورے جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمر اور حسن ایک ساتھ گاڑی سے باہر نکلے۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے ہر ایک نے عمر کو سلام کیا، سلوٹ کیا۔ کچھ کے چہرے بوکھلائے ہوئے تھے، کچھ کے خوفزدہ۔ ان کے چہرے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ آج تھانے پہ چھاپا لگا ہے۔ وہ دبنگ سی چال چلتا اندر کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا۔ حسن نئی نئی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتا جا رہا تھا۔ تھانے کے ماحول ویسا ہی تھا، تناؤ اور شور سے بھرا ہوا اور کچھ گھبرایا ہوا بھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اب اس کی نظروں کے عین سامنے ایس ایچ او کی میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ میز پہ سامنے سے لائے گئے ہوٹل کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ عمر کو اندر آتے دیکھ کر وہ بوکھلا کر اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ پہلے سلام کیا، پھر سلوٹ پیش کیا، آ کر اس کے لیے کرسی رکھی۔ سر آپ اطلاع دیتے تھے میں حاضر ہو جاتا۔ سر آپ نے زحمت کی۔ وہ بوکھلایا ہوا سا لگتا تھا، ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے تھے۔ عمر بیٹھا نہیں، کھڑا رہا۔ اس کی تلقین میں حسن بھی کھڑا رہا۔ میں اگر اطلاع دے کر آتا تو تمہارا یہ شاہی انداز کیسے دیکھ پاتا؟ باہر مجرم بیٹھے ہیں، تھانے میں ایک حشر برپا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر کنکھیوں سے میز پہ رکھے کھانے کی جانب اشارہ کیا۔ کھانا کھا رہے ہو؟ باہر ایک عورت کی FIR درج نہیں ہو رہی؟ تمہارے ASI
تمہارے ASI نے اس کو کتنی دیر سے بٹھا رکھا ہے، وہ 1000 بار تمہیں بلانے کا کہہ چکی ہے اور تم یہاں کھانا کھا رہے ہو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سخت تھا۔ حسن نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ وہی عمر حیات تھا جو آج صبح اس سے ملنے آیا تھا؟ حسن کو یکدم اس کی ذات سے ایک رعب سا محسوس ہوا تھا۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ طبیعت ناساز ہے تو چھٹیاں لے کر گھر پہ آرام کرو۔ یہ کوئی ہسپتال کا بیڈ نہیں ہے، تھانہ ہے۔ ویسے اگر زیادہ بیمار ہو تو لمبی چھٹی دلوا دوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ SHO گڑبڑا گیا تھا۔ سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں کیسے آپ کی خدمت کروں؟ پلیز سر آپ بیٹھ جائیے۔ وہ چاپلوسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ عمر نے ہاتھ جھلایا۔ ندیم علی کس کوٹری میں ہے؟ کھولو اسے ابھی، وہ رعب سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ SHO حق تک سا اس کے پیچھے کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس بیچارے پہ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ باہر جاتے ہی حسن اس کے قریب جھکا تھا۔ جب بادشاہ کسی لمبے سفر سے واپس محل آتا ہے تو کچھ نئے احکام جاری کرتا ہے، کچھ چیزیں محل سے بدلوا دیتا ہے، اور اس لیے نہیں کہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے بھی نہیں کہ محل کو نئے احکامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے لوگ تمہیں دبائیں، تم ان کے قصور گنواؤ، فائدے میں رہو گے۔ وہ بے نیازی سے کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اسی سے بات کر رہا تھا۔ ایک کوٹری کے سامنے آ کر وہ رک گئے تھے۔ عظیم SHO نے خود لاک کھولا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر ایک قیدی، ایک مجرم کے کمرے کا بالکل نہیں تھا۔ کونے میں رکھا نرم میٹرس، پانی کا صاف ستھرا کولر، مچھروں سے بچنے کی مچھردانی اور باہر سے منگوائے ہوئے کھانے کے ڈبے۔ چھوٹے قد والا ندیم اس وقت کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ عمر نے زخمی اور غصے بھری نظروں سے عظیم کو دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کا گمشدہ بیٹا ہے جو اس کے اتنے لاڈ اٹھا رہے تھے تم؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ عظیم اچھل کر دور ہٹا۔ حسن کو بھی اب اس سے ذرا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ ماحول اس کے لیے نیا تھا اور عمر یہ چہرہ اس کے لیے انجان۔ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے اس کو 3rd ڈگری ٹارچر دیا ہے۔ ہم نے اس کو برف کی سل پہ لٹایا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مارا ہے، اس کے تلوے کوٹے ہیں۔ تلوے کوٹنا پولیس کی تفتیش کا ایک اہم رکن ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار میں ملزم کو ایک پھٹے پہ الٹا لٹایا جاتا ہے اور اس کے تلووں پہ سرسوں کا تیل لگا کر ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ ایسے میں ملزم کے سر کی رگیں تک ہل جاتی ہیں اور جب یہ ملزم کے جسم پہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے لگنے کے بعد ہاتھی بھی خود کو ہرن کہنے لگتا ہے، جسم کی کھال تک ادھیڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ کچھ نہیں بتا رہا سر، میرا یقین کریں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ وہ اپنی صفائی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ندیم اس طرح کھڑا رہا، بے نیاز، بے پرواہ۔ عمر نے بلند آواز سے 2 سپاہیوں کو آواز دے کر اندر بلایا تھا۔ دونوں دوڑے چلے آئے تھے۔ عمر نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ عظیم کو دیکھتا رہا۔ سیف اللہ، اس نے ایک اہلکار کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم پہ کیس بن رہا ہے کہ تم نے ندیم کو جو چھتر مارا ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ کئی نجی مسائل ہو گئے ہیں، تمہیں سسپینڈ کرنا ہوگا۔ اہلکار ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا گیا۔ سر، چھتر تو دور کی بات ہے، اس کو تو ایک چپیڑ بھی نہیں لگی۔ یہ مجھ پہ کیس لگا رہا ہے۔ آپ مجھے 2 منٹ دے دیں، اس کے ساتھ یہ مجھ پہ کیس تو دور کی بات ہے، اس تھانے کے سارے کیس اپنے سر لے لے گا۔ وہ یکدم جذباتی ہو گیا تھا۔ عمر نے عظیم کو میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ عمر نے اس کو ہاں کے اشارے سے باہر بھیجا۔ سر، اس بچے کو ساتھ لے جاؤ۔ میں جاتے وہ مڑا اور حسن کو دیکھ کر پوچھا، لے جاؤں میں؟ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ عظیم باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اب اس سیل کا منظر کچھ یوں تھا کہ ندیم کو کرسی پہ باندھ کر بٹھا رکھا تھا۔ 2 اہلکار اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ایک
بلب اس کے سر پر لٹکا رکھا تھا۔ حسن ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اپنا موبائل نکالو حسن اور ویڈیو بناؤ۔ عمر نے اس کو دیکھے بغیر حکم صادر کیا تھا۔ حسن نے بنا کسی بحث کے موبائل نکال لیا۔ میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا ندیم، صرف ایک۔ عمر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا کہہ رہا تھا، تم نے جج صاحب کی بیٹی کا اغوا کس کے کہنے پر کیا تھا؟ تم مجھے صرف پیادوں کا بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چلو بتاؤ، شاباش۔ عمر نے جیسے اس کو پچکارا تھا۔ حسن نے عمر کے بولتے وقت کیمرہ بند رکھا۔ جیسے ہی وہ بول کر خاموش ہوا، اس نے ویڈیو سٹارٹ کر دی۔ ندیم نے ایک دو لمحے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر زبان تک انگلی لے جا کر ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا ہو، جیسے کہہ رہا ہو میں بول نہیں سکتا۔ عمر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر دیوار کے سامنے کھڑے حسن کو دیکھا، پھر مڑا، پستول جیب سے نکالی اور ندیم کی ران کا نشانہ لیا۔ اگلے ہی لمحے فرش خون سے اور کوٹھڑی ندیم کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ بری طرح سے چلا رہا تھا۔ حسن نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں اہلکار بھی حق تک رہ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا ندیم، میں ایک ہی بات پوچھوں گا، اس کا جواب صحیح دینا۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہوتے ندیم کی طرف جھکا تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں بس صفاقیتی خون تھا۔ ندیم بری طرح کرا رہا تھا اور عمر کو گالیاں دیے جا رہا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ اس نے چبا کر پوچھا تھا۔ نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم چاہے مجھے مار دو تب بھی نہیں بتاؤں گا، وہ چلایا تھا۔ بالآخر وہ بولا تھا۔ حسن نے مردہ آنکھوں اور کانپتے جسم سے اس کو دیکھا۔ خون اس کی ٹانگوں سے بل بہہ رہا تھا، فرش سرخ ہونے لگا تھا۔ عمر ایک بار پھر اس کے قریب آیا، پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، درد سے دوہرے ہوئے ندیم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اصل میں کیا ہے نا، میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارے نخرے اٹھاؤں گا یا جسے تمہاری تکلیف سے فرق پڑے گا۔ اس لیے اس نے اپنا انگوٹھا اس کے زخم والی جگہ پہ رکھا۔ آنکھوں میں جیسے بے رحمی اتر آئی تھی۔ اسی وقت عمر کا انگوٹھا اس کے پھٹے ہوئے گوشت کے اندر تک گھستا چلا گیا تھا۔ ندیم درد سے تڑپنے لگا تھا۔ پاس کھڑے اہلکار بے حسی سے جبکہ حسن سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سارا منظر دیکھے گیا تھا۔ اسے عمر سے خوف آیا تھا، اسے خون سے خوف آیا تھا، آج اسے درد سے خوف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ درد کی شدت سے ندیم بے ہوش ہو جاتا، عمر نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی پوری ہتھیلی خون آلود ہو گئی تھی۔ اب وہ سر کو پیچھے پھینک کے نیم مردہ سا ہو گیا تھا۔ جج صاحب کی بیٹی کو کس کے کہنے پہ اغوا کیا؟ عمر نے ایک بار پھر پوچھا۔ یہ درد میرے لیے، وہ درد کی شدت سے بامشکل بول رہا تھا، درد میرے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے لیے درد وہ ہوگا جب میں تمہیں سچ بتا دوں گا اور اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھوں گا۔ وہ اٹک کر کہہ رہا تھا، بھول جاؤ عمر حیات، بھول جاؤ کہ میں کچھ بتاؤں گا، میری لاش کے ٹکڑے کر دو تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں جب عمر کی آنکھوں کے اشارے پہ اس کے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا۔ جسٹ لیو ہم، ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ، ہی از بلیڈنگ، لیو ہم پلیز۔ حسن کی معصوم آواز پہ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے دشمن کے لیے ترحم تھا۔ وہ ایک بچہ تھا اور عمر اسے کہاں لے آیا تھا؟ اسے بے اختیار خود سے نفرت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ اس رات وہ سب کچھ نہ کرتا تو تمہارا باپ مرتا نہیں۔ کیا تم اپنے باپ کی لاش بھول گئے ہو؟ وہ جانتا تھا اس کے باپ کی لاش کا منظر اس کا سب سے بڑا غم ہے اور سب سے بڑا صدمہ تھا۔ حسن خاموش ہو گیا تھا، اب کہ اس کی آنکھوں میں ترحم ختم ہو گیا تھا۔ عمر ایک بار پھر ندیم کی طرف مڑا، پھر یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ واپس آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ کچھ تصاویریں چلا کر ندیم کے چہرے کے آگے کی۔ یہ شہتاج ہے نا تمہاری محبوبہ، عمر نے کہنا شروع کیا۔ ندیم بے بسی سے ان تصاویروں کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک تصویر ندیم کے آگے کی جس میں شہتاج کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ وہ تصویر کسی نیوز چینل سے لی گئی تھی جس نے نیچے اردو میں بڑا واضح سا کچھ لکھا ہوا تھا، مشہور کرمنل لائر شہتاج کبیر جلد ہی رشتہ ازواج میں بندھنے والی ہیں۔ 2 دن بعد ان کے لا فرم کے لیے دی جانے والی ایک پارٹی میں شہتاج کبیر مشہور بزنس ٹائکون حمزہ شاہ نواز سے اپنی منگنی کی خبر کی تصدیق کرنے والی ہیں۔
ذرائع کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ندیم کی بیقرار نظریں کچھ اور پڑتی ہیں۔ جب عمر نے موبائل اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹا لیا، یہ حملہ مختلف تھا۔ ندیم کی آنکھوں میں بے پناہ تکلیف ابھر آئی تھی، گولی کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف۔ مجھے سچ بتاؤ، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جس عورت کی خواہش میں نے کی تھی وہ اب میری ہے، اس نے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ لیکن تم کیا کرو گے ندیم؟ پہلے اس کے بھائی نے تمہارے کم مایہ ہونے کی وجہ سے اپنی بہن کا رشتہ تم سے نہیں کیا، لیکن تمہیں زیادہ فرق نہیں پڑا۔ اگر وہ تمہاری نہ ہوئی تو وہ کسی کی نہیں تھی، لیکن اب تمہارا رقیب آنے والا ہے، تمہیں اس کو آنے سے روکنا ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں باہر جانا ہوگا۔ عمر سر پھونکنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ندیم اپنی ہر تکلیف بھلائے بس اسے سنے جا رہا تھا۔ شاہتاج تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گی، تمہیں یہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے، ہاتھ کی بند مٹھی سینے پہ مارے، تو وہ میں ہوں، عمر حیات، جو تمہاری غیرت بچا سکتا ہے۔ یا پھر تمہیں اتنے بے غیرت ہو کہ جس عورت کو تم چاہتے ہو اسے کسی اور کا ہونے دے دو گے۔ جس عورت پہ تمہاری نظر پڑی، اس پہ تم کسی اور کی نظر برداشت کر لو گے؟ بتاؤ، کیا تم اتنے بے غیرت ہو؟ عمر پیچھے کو ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ٹانگوں پہ ٹانگ چڑھائے۔ اب وہ واقعی اس جگہ کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ندیم چند لمحے اس کو دیکھتا رہا تھا، ذہن میں جمع تفریق کرتا رہا۔ شیر علی اس کو نہیں نکالے گا۔ وہ اپنے بھائی کے اس عمل سے پہلے بھی خوش نہیں تھا۔ ریسٹورنٹ کی CCTV فوٹیج میں بھی وہ اس پہ اسی وجہ سے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو آخری بار اس کام سے باز رکھنے آیا تھا، اس کے تعلقات نہیں تھے، وہ بس کام کرتا تھا، ساری ڈیل، سارے معاملات اس کا بھائی کرتا تھا، سو اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ شاہتاج، وہ جس کی محبت میں اس نے خود کو غیر محفوظ کر دیا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے اپنے قد سے بڑے دشمنوں سے دشمنی کر بیٹھا تھا، آج وہ اس کی محبت کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ وہ ان مردوں میں تھا جو عورت سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن ان پر اعتبار کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ میرے یہاں سے نکلنے کی کیا قیمت ہے اب کہ اس کی آواز صاف تھی، گولی لگنے کا درد کہیں دور جا سویا تھا، دل ٹوٹنے کا درد زیادہ بڑا تھا۔ اس انسان کا نام جس نے تمہیں حکم دیا؟ شاہتاج، وہ بے لچک لہجے میں بولا۔ وجہ؟ اس کی کسی کاروباری دوست نے اس سے مدد مانگ لی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ لڑکی میراث سلطان کی بیٹی ہے، تب اس نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی خوشی خوشی۔ لیکن تم اس واقعے میں صرف 3 منٹ کے لیے شامل ہو، اس کے لیے کیوں نہیں؟ کیونکہ میں بس ڈسٹریکشن تھا، میں نے اپنا چہرہ جان بوجھ کر دکھایا تھا، پولیس میرے پیچھے لگ جاتی اور میں کچھ بولتا ہی نہیں، معراج سلطان ڈھونڈ کر مر جاتا، لیکن اسے اپنی بیٹی کا مجرم نہیں ملتا، میں 2 دن میں چھوٹ جاتا، لیکن پھر پتہ نہیں کہاں سے تم بیچ میں آ گئے اور ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن گئے۔ اسی وقت اس کے ساتھ کھڑے اہلکار نے اس کے منہ پہ زوردار چانٹا رسید کیا تھا۔ صاحب سے زبان لڑاتا ہے؟ ہاں، اسے چھوڑو، اس کو بات کرنے دو۔ ابھی عمر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا، وہ تابیداری سے آگے سے ہٹ گیا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، اب اسے ندیم بیکار لگ رہا تھا۔ حسن اسی طرح دیوار سے لگا کھڑا رہا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظروں میں نرمی آ گئی تھی۔ آ جاؤ بچے، ادھر آؤ۔ اس نے پیار سے حسن کو قریب بلایا۔ حسن اس کے قریب نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا رہا، لیکن دور کہیں اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آج کے بعد حسن ویسا نہیں رہے گا۔ اسے نہ آتے دیکھ عمر خود اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ حسن بدک کر دور ہٹا، جیسے کسی کرنٹ کو چھو لیا ہو۔ اس کی نظریں عمر کے ہاتھ پہ جمی تھی، وہ ہاتھ خون آلودہ، ظاہر ہے وہ میراث سلطان کی اولاد تھا، انہی کی طرح سینٹ، چاہے کسی نے کتنا بڑا گناہ کیا ہو، لیکن ان کے دل سے رحم نہیں جائے گا۔ وہ اپنے بچوں میں اپنی عادت ڈال گئے تھے۔ عمر نے سر جھٹکا۔ تم مجھے یہاں سے نکالنے کب آؤ گے؟ عقب سے ندیم کی نیند مردہ سی آواز آئی تھی۔ عمر پورا کا پورا مڑ گیا تھا۔ میں ضرور تمہیں یہاں سے نکالنے آتا، اگر میں تمہارا باپ ہوتا اور تم میری نیک اولاد، لیکن افسوس، نہ میں تمہارا باپ ہوں اور نہ ہی تم میری
اچھی اولاد، پہاڑ میں جاؤ، اس کے منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں وہ بول کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا عظیم کو ہدایت دے رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنے خون آلود ہاتھ پہ پانی ڈال رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، اس میں لکھو جب ہمارا ایک کانسٹیبل ندیم کو کھانا دینے گیا تھا اور اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر ہمارے اہلکار کو اندر بلا لیا۔ جیسے ہی ہمارا آدمی اندر گیا، ندیم نے اس پہ جان لیوا حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں SHO عظیم خان نے بذات خود اس کی ٹانگ پہ گولی ماری تاکہ وہ اپنے جان باز سپاہی کی جان بچا سکے۔ وہ سیدھا ہوا، عظیم کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ تم میرے وفادار ہونا ثابت کرو۔ آج صبح تک اس کی آنکھیں سرد تھیں اور لہجہ جذبات سے آری۔ ہدایت دے کر وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حسن پچھلی نشست پہ برونو کے ساتھ بیٹھا تھا، چپ گمسم۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھر جا رہے تھے۔ گاڑی روکو، حسن عجیب سی آواز میں بولا تھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکو پلیز، وہ اب کے بے بسی سے بولا تھا۔ عمر نے گاڑی روک دی۔ حسن تیزی سے باہر آیا۔ عمر فکر مند تھا، اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسی وقت حسن نے چہرہ جھکا لیا اور صبح سے لے کر اب تک جو کچھ کھایا تھا وہ الٹ دیا۔ اس سے ہر طرف خون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گردن جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ کر رہا تھا۔ عمر نے خود پہ 1000 بار لعنت بھیجی، پھر بغیر کچھ کہے سنے اس کے کندھے دبانے لگا، اسے آسانی ہو۔ حسن بدک کر دور ہٹا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ کہہ کر کے وہ نڈھال سا ہو گیا تھا۔ دیکھو بچے، وہ یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ کبھی بھی اپنا گناہ نہ مانتا۔ عمر اسے سمجھا رہا تھا۔ حسن بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ عمر، میری بہن کن لوگوں میں پھنس گئی تھی؟ ہم کن لوگوں میں پھنس گئے ہیں؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ وہ پھٹی ہوئی آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں الزام دیا، میں نے اپنی بہن کو الزام دیا، لیکن ہمارے دشمن تو کوئی اور ہیں۔ تم نے اتنے دن میری بکواس کیوں سنی؟ کیوں عمر؟ میں نے آج تمہیں دیکھا ہے، تم اتنے بے رحم بے نیاز تھے، تو تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں تھے؟ کیوں عمر؟ وہ پورے قد کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ عمر آگے کو آیا، اس کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گیا۔ تم غلط نہیں ہو بچے، نہ تمہاری بہن غلط تھی، بس ایک برا وقت تھا جو ہم سب پہ آیا تھا اور اب وہ ختم ہو جائے گا۔ میرا یقین کرو، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہ اس تھانے والے آدمی سے بالکل مختلف تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ کیا تم میری بہن کو معاف کر دو گے؟ اس نے آنسو روک کر کسی خوف کے تحت پوچھا تھا۔ تمہیں سب معاف ہے؟ میں نے کہا نا، بس وقت غلط تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حسن بے یقین نظروں سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اور میری بہن، کیا تم اسے ہرٹ کرو گے؟ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری بہن کو تو میرا قتل بھی معاف ہے، وہ بے بسی سے بڑبڑایا تھا۔ عمر نے آسمان کو دیکھا، ایک گہری سانس بھری، پھر حسن کو دیکھا۔ وہ بچہ اب اس سے ناراض نہیں تھا، بالآخر آج اسے ذرا سکون نصیب ہوا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ہمارا ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔